رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بشر اور آدمی ہونے پر یہ کس قدر حیران اور متعجب ہیں کہ وہ پیغام لایا کیا ہے، کم از کم اس کی بات کو سنیں تو صحیح، اس کے اندر غور و فکر کریں، اور وہ جو پیغام لایا ہے وہ عقل کے بھی عین مطابق ہے، فطرت کے بھی عین مطابق ہے، اور وہ رب ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر۔ یہ پہلی آیت توحید کے اوپر اس بات ہے اور شرک فی التصرف کی نفی کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا پروردگار، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر۔ اس کی وضاحت سورۃ حامیم سجدہ کے اندر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الارض فی یومین وتجعلون لہ اندادا۔ آیت پیچھے شروع ہوتی ہے قل انکم لتکفرون بالذی، کہہ دیجیے میرے پاک پیغمبر، انکم لتکفرون، کیا تم اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے خلق الارض فی یومین وتجعلون لہ اندادا، جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو اس کی مخلوق کو۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام۔ پھر اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے پہاڑ رکھ دیے اور زمین کے اندر طرح طرح کی خصیتیں، قوتیں اور ودیتیں پیدا فرما دیں۔ تو زمین کی ہر لحاظ سے تخلیق کتنے دنوں میں ہوئی؟ 4 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ 4 دنوں میں۔ 2 دن میں اللہ نے زمین پیدا کی اور 2 دن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دریا، یہ درخت، یہ پہاڑ، جتنی بھی زمین کے اندر چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری رب نے 2 دن میں پیدا کی۔ تو زمین کی پوری تخلیق کتنے دنوں میں ہو گئی؟ 4 دنوں میں ہو گئی۔ پھر رب تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر اللہ نے 7 آسمان 2 دن کے اندر بنائے، 7 آسمان 2 دن اندر بنائے، اور نظام شمسی جتنا بھی ہے یہ سارے کا سارا 2 دن میں تخلیق ہوا۔ تو اب رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق، اس سارے عالم کو اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو آنے واحد میں پیدا کر سکتا تھا، کون کہتا یہ ساری کی ساری چیزیں وجود میں آ جاتی۔ اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ تدریجاً پیدا کی۔ پہلے زمین 2 دن میں پیدا کی، پھر پہاڑ پیدا کیے، درخت پیدا کیے اور چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کو، سورج کو، ستاروں کو، چاند کو پیدا کیا۔ اللہ اگر ایک وقت میں چاہتا ہے تو ان کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ تدریجاً آہستہ آہستہ کر کے پیدا کیے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہر چیز کے اندر میرا علم، میرا تصرف، میری قدرت تاکہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ان کو آنے واحد میں پیدا نہیں کیا، بالتدریج پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت عرش مستوی پر قائم ہوئے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی استوى علی العرش کا رب نے ذکر فرمایا، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور نظام شمسی کا تخلیق کا ذکر فرمایا۔ یہاں بھی رب تعالیٰ نے پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور سورۃ اعراف کے اندر بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلب حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اور سورۃ طٰہٰ کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی
یہ قرآن اس ذات کا اتارا ہوا ہے، یہ قرآن اس ذات کا نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین و آسمان کو اونچا پیدا کیا، زمین و آسمان کو اونچا پیدا کیا۔ الرحمن والارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی، الرحمن علی العرش استوی، پھر وہ الرحمن بڑا مہربان عرش مستوی پر کیا ہوا؟ قائم ہوا۔ اور اسی طرح سورۃ حامیم سجدہ کے اندر بھی زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ثم استوی علی العرش، یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ تو زمین و آسمان کو پیدا بھی اللہ نے کیا اور تمام تدبیریں بھی اللہ اپنے ہاتھ میں رکھی، سارے کے سارے اختیارات، تصرفات، قدرت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اللہ کے قبضے اور تصرف میں ہے، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، اللہ نے کسی کو اختیار ذرہ برابر بھی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی نوری کو، نہ کسی ناری کو۔ ثم استوی علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا جب رب ہے تو تمام اموروں کی تدبیریں کرنے والا بھی کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ متصرف بھی وہ اکیلا اللہ ہے، مختار کل بھی وہ اکیلا اللہ ہے، اور عالم الغیب بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یہ سورت کا دعویٰ ہے، جو سورت نے دعویٰ کیا تھا نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفیع غالب نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ما من شفیع، جب زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، متصرف، مختار کل، متصرف، عالم الغیب، مشکل کشا، حاجت روا، اکیلا اللہ، ما من شفیع، یہ پھر اللہ کے سامنے کوئی دم بھی مار سکتا نہیں ہے، اللہ نے کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا الا من بعد اذنہ۔ آخرت میں جو انبیاء، صلحاء، اتقیاء، شہداء سفارش کریں گے وہ رب کی اجازت کے ساتھ کریں گے، رب کی اجازت کے، رب اجازت دیں گے تو سفارش کریں گے۔ وہ سفارش کس کے حق میں ہوگی؟ ان گناہگاروں کے حق میں ہوگی جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، ان گناہگاروں کے بارے میں پیارے پیغمبر بھی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت خود کرے گا، رمضان المبارک بھی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی کل قیامت کے دن ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے، لیکن رب اجازت دے گا تو، رب اجازت دے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ سفارش ہوگی لیکن رب کی اجازت کے بعد ہوگی، اور سفارش مشرک کافر کے حق میں نہیں ہوگی، کرے گا بھی مومن اور مومن کے حق میں ہوگی۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ثمرہ اور نتیجہ ہے پچھلی دلیل کا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی اللہ تمہارا کیا ہے؟ پروردگار ہے، تمہارا خالق ہے۔ فاعبدوہ، خالصتاً اسی کی عبادت کرو، خالصتاً اس کو پکارو، حاجات کے اندر، مشکلات کے اندر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ فافلا تذکرون، پس کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، تدبر، سوچ و بچار نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سارے کے سارے لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ رب کی طرف جانا ہے تم نے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تم میری طرف لوٹ کے آؤ گے، پہلے بھی آئیں گے اور آخر والے بعد والے بھی رب کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ رب کون ہے؟ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی اللہ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے گا۔ یہ رب کیوں کرے گا؟ دوبارہ زندہ کر کے کیوں اٹھائے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ایمان والوں کو اور نیک عمل بجا لانے والوں کو اللہ اس کی جزا دے، اللہ اس کی کیا دے؟ جزا دے، اس کا بدلہ دے۔ ثم والذین کفروا لهم شراب من امیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور جو ایمان نہیں لے کر آئے اور عمل صالح بجا نہیں لائے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا، اللہ کی مخلوق کو شریک کیا،
اللہ انہیں کھولتا ہوا پانی پلائے گا اور دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ رب کا کوئی ظلم نہیں ان کے اوپر، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ دنیا کے اندر انکار کرتے تھے رب کی توحید کا، رب کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو اس شریک کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو اللہ عذاب دے گا۔ علی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔